السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، جس طرح ہر روز نئے نئے فتنے امت میں سر اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو کفر، الحاد اور شرک کی طرف لے جا رہے ہیں، انہی میں سے ایک بہت ہی خطرناک فتنہ جو گوہر شاہی کے نام سے مشہور ہو رہا ہے، اس فرقے کے عقائد اتنے خطرناک ہیں کہ آدمی اگر کسی ایک عقیدے پر بھی اپنی تائید کا اظہار کرے، کسی ایک عقیدے کو بھی مان لے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے فتنے کے بعد اگر کوئی فتنہ سنگین ہے اور مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے میں بہت ہی خطرناک ہے تو وہ یہی فتنہ گوہر شاہی ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی نامی شخص اس فتنے کا بانی ہے، جو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اولیاء اللہ کی اور علماء کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بلکہ اس بدترین شخص نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں۔ اس کی تعلیمی قابلیت دینی اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ میٹرک پاس ہے اور موٹر میکینک اور ویلڈنگ کا کام اس نے سیکھا تھا اور اپنے گاؤں سے اپنے کام کی ابتدا کی تھی، لیکن اس کا کام دھندا زیادہ چلا نہیں، تو اس نے بھی پیری مریدی کا چکر شروع کر کے کمزور عقیدے کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ یہ جسے اپنا بابا کہتا ہے وہ گوہر علی شاہ تھا، اور یہ ریاض احمد یہ جو ہے یہ اس کی 5ویں پشت سے ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ محنت سے پیسے کمانا مشکل ہے تو اس نے پیری مریدی کا دھندا شروع کر دیا اور مزاروں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے روحانی سفر، اس میں یہ لکھتا ہے کہ جب یہ بالغ ہوا تو فقیری کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا، مگر سیرابی کسی طریقے سے نہ ہو رہی تھی۔ ایک پولیس انسپکٹر سے بیعت ہو گیا، انہوں نے نماز پڑھنے کی تاکید کی، تسبیح اللہ کی پڑھنے کی بتائی۔ تقریباً 1 سال بعد نمازیں بھی ختم ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد نواب شاہ سے ایک رشتہ دار آ گئے، انہوں نے کہا کہ تو جام داتار کے دربار چلا جا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جام داتار کے دربار پہنچا، جمعرات کا دن تھا، رقاصائیں سندھی میں کچھ پڑھ رہی تھیں، سب زائرین بچے جوان بوڑھے ان کی طرف متوجہ تھے، تو وہاں پر اس کی دال نہیں گلی۔ تو 24 سال کی عمر میں جب یہ پہنچا تو اس کے منصوبے کچھ خاص کامیاب نہیں ہوئے، تو اس نے وہاں کے درباروں اور مزاروں کے چکر لگانے شروع کر دیے، اور اس طرح پیری مریدی کا سلسلہ شروع کرتے کرتے اس نے ایک فرقے کی بنیاد ڈال دی۔ دوستو، اس کے عقائد اتنے خطرناک ہیں کہ یہ خود کو مامور من اللہ کہتا ہے اور ملہم کہتا ہے، محدث بھی کہتا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ لا علم کہتا ہے، اور بغیر کلمہ پڑھے ہی یہ اللہ تک رسائی حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نجات کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ شرعی قوانین طریقت پر لاگو نہیں ہوتے، جبکہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طریقت کی آڑ میں شریعت کا انکار کرتا ہے اور مسلمانوں کو عمل سے ہٹا کر عشق کے راستے سے اللہ تک پہنچانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے دعوے ہیں، جھوٹے دعوے، جس میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ نماز و روزہ میں روحانیت نہیں ہے، اور اسی طرح یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا وقت کا ضیاع ہے، نماز پڑھنا گناہ ہے، کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہتا ہے کہ زکوٰۃ 97.5% ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی شان میں توہین، حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین، کعبۃ اللہ کی توہین، اور یہ بھی کہتا ہے کہ بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہر حاجی کو نہیں ملتا۔ یہ اس کا اپنا دعویٰ ہے، یہ اس کی اپنی بکواسات ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو جتنے شیطانی وساوس آتے ہیں یہ انہیں اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے،
اسی لیے اس کے دعووں میں اگر دیکھیں تو یہ شیطان کی تعریف کرتا ہے اور انسانوں کی مذمت کرتا ہے۔ ناپاک چیزیں اور میوزک، موسیقی وغیرہ اس کے نزدیک جائز ہے، ڈانس کرنا اور چرس پلانا بھی اس کے نزدیک جائز ہے، اور یہ کہتا ہے کہ شراب پیو گے تو جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اور اس احمق اور بدترین انسان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حجر اسود میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، چاند میں، سورج میں اور حجر اسود پر من جانب اللہ اس کی شبیہ لگی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو مہدی بھی ظاہر کرتا ہے، بلکہ منصب نبوت پر اپنے آپ کو فائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے دعوے ہیں، یہ اپنے آپ کو کال کی اوتار بھی باور کراتا ہے، اور مردوں کو زندہ کرنے کا بھی اس کا دعویٰ ہے۔ بہرحال یہ سارے باطل دعوے ہیں، بلکہ اس کی بکواس، اس کی من گھڑت بکواس ہے، اور شیطانی وساوس سے بڑھ کر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوستو، اس کے جھوٹے دعوے اور یہ ساری بکواس، اس نے اپنی کچھ کتابیں ہیں، جیسے اس کی کتاب ہے روحانی سفر، دین الہی اور مینار نور۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ ساری باتیں مذکور ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ اپنے روحانی باپ مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پر ہے، دعوے کرنے میں، بکواس کرنے میں، اور اسی طرح خود کو مہدی، کل کی اوتار وغیرہ وغیرہ ظاہر کرنے میں یہ اپنے روحانی باپ پر گیا ہے۔ دوستو، یہ چرسی ہونے کا خود اقرار کرتا ہے اپنی روحانی کتاب روحانی سفر نامی کتاب میں۔ یہ کہتا ہے کہ جس شخص سے تو نے نفرت کر دی اللہ کے دوستوں میں سے ہے، عشق اس کا شعار ہے اور نشہ اس کی عبادت ہے۔ دیکھیں، اس کی کتاب میں ہے یہ کہ یہ خود لکھتا ہے کہ نشہ اس کی عبادت ہے، جبکہ عشق بدعت کو جلاتا ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ عشق بدعت کو جلاتا ہے، نظر رحمت گناہوں کو جلاتی ہے، اور کبر و بخل عبادت کو جلاتا ہے۔ بس پھر یہی سمجھا کر خدا ہے عقل و فہم سے دور، سمجھ جائے جس کو بندہ وہ خدا کیا۔ یہ اس بدبخت کی لکھی ہوئی کتاب روحانی سفر سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ دوستو، پچھلے کلپ میں آپ نے سنا ہوگا جس میں میں نے بتایا تھا کہ باطل فرقوں کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ علماء دین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ سو اس نے بھی وہی کیا۔ مینار نور نامی اس کی کتاب ہے جس میں یہ لکھتا ہے کہ آج کل اکثر علماء بے سلاسل و مرشدہ لا حاصل طریقت، حقیقت اور معرفت کو مقام شریعت میں ہی سمجھتے ہیں، لیکن شریعت تو سننا، سنانا، بابت عالم غیب، ملائک و بہشت و نار ہے۔ ان کے اوپر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ یہ دنیا دار نفسانی ہیں جو نفس کو سدھارنے کے لیے سال میں 1 ماہ روزے رکھتے ہیں۔ ان کا علم حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ ہے جس میں اپنے عقل کو اختیار ہے۔ اس کی انتہا بحث، مباحثہ، مناظرہ ہے جو مقام شرعی ہو سکتا ہے، لیکن طریقت والوں کا مقام دید ہے۔ یہ ان غیبی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنے نفس کو مارنے کے لیے ریاضتیں، بھوک و پیاس، تکالیف اکثر اٹھاتے ہیں۔ یہ تارک الدنیا کہلاتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی ہر نفسانی چیز سے تارک ہوتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ 97.5% ہے، اور ان کا علم صرف عشق حقیقی ہے جو بحث و مناظرہ و فرقہ بندی سے دور ہے۔ بہرحال دوستو، آج کے زمانے میں جتنے بھی جاہل قسم کے اسکالرز ہیں جو عربی زبان تک جنہیں نہیں آتی، جنہوں نے کچھ دینی تعلیم حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ مسلمانوں میں اسکالرز کے نام سے مشہور ہو رہے ہیں، تو کوئی پیری فقیری کے راستے سے مسلمانوں کی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سب میں ایک عادت مشترکہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے ہی علماء دین سے نفرت کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ انہوں نے صحیح دین پیش نہیں کیا، صحیح دین تو ہمارے پاس ہے، اور اس طرح یہ ایک نیا فرقہ وجود میں لاتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ کلپ میں اپلوڈ کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔